بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وعن إبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء فكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي أما أن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمزي الله علي قدره رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وفي رواية لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسي وعن أبي عياش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات حط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش رواه أبو داود وابن ماجه وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح 3 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرزيه يوم القيامة رواه الترمذي أحمد والترمذي وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات
غفر اللہ له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر او عدد رمل عالج او عدد ورق الشجر او عدد ایام الدنیا رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج معتکفین حضرات سے ایک اہم مسئلہ عرض کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بٹھایا، اپنے گھر میں کھلایا، اپنے گھر میں سلایا اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب ان کی عطا، ان کی مہربانی، ان کا فضل، ان کا کرم۔ ہم بدھ کے دن آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 دن مکمل ہوئے، 9واں دن شروع ہونے کو، اور امکان قوی یہی ہے کہ یہی 9واں دن ہی اعتکاف کا آخری دن ہے۔ اعتکاف کی عبادت مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ ہر وقت یہ مستحضر ہو کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، ایک لمحے بھی بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، مسنون اعتکاف ختم۔ یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا سخت مذہب ہے، اور انہی کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کے یہاں بڑی لچک ہے، بڑی رعایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ معتد بھی حصہ مسجد سے باہر گزارا بلا ضرورت، آدھا دن گزارا یا آدھی رات گزاری، یا آدھے دن سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، تب تو اعتکاف ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ خالی تھوڑی دیر کے لیے غلطی سے چلا گیا پھر آ گیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ ان کے یہاں اتنی لچک ہے، اتنی رعایت ہے کہ مسنون اعتکاف تھوڑی سی دیر سے نکلنے میں، غلطی سے نکلنے میں نہیں ٹوٹے گا، ہاں کچھ معتد بھی مقدار کئی گھنٹے باہر رہا تو ٹوٹے گا۔ مگر فتویٰ جو ہے فقہائے احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر دیا ہے، ایک لمحے بھی نکلا تو مسنون اعتکاف ہو۔ تو اگر ہم غور کریں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق بہت کم ایسا ہوگا کہ کسی کا مسنون اعتکاف پورا ہو سکے، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ اور صاحبین کے مذہب پر امید ہے کہ انشاءاللہ سب کا ہی ہو جائے، امید ہے انشاءاللہ سب کا ہی مسنون اعتکاف معتبر ہوگا۔ مگر جب کسی ایک مسئلے پر فتویٰ ہو تو عمل جو ہے فتوے کے مطابق ہی ہوگا۔ لہذا اب اگلی بات کہ کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب وہ کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مسنون اعتکاف کے لیے بیٹھا، مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سال بھر میں کبھی مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، منت کا ہوگا، نفل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مسنون اعتکاف وہ عشرہ اخیرہ رمضان کا ہے، رمضان کے آخری عشرے، اور یہ 10 یا 9 دن کا ہوتا ہے، پورے عشرے کا ہوتا ہے، چاہے 9 دن ہو چاہے 10 دن۔ اگر یہ کسی نے شروع کیا اور پھر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہو، اس اعتکاف مسنون کی قضا لازم ہو۔ نفل اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی، منت کے اعتکاف کی قضا ہوتی ہے کہ منت کا اعتکاف، کسی نے منت مانی کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا
وہ کام ہو گیا تو اس کو ایک دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اس میں روزہ بھی نفل رکھنا پڑے گا، اور اگر وہ اس نے توڑ دیا تو اس کو بہرحال رکھنا ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو نیت کر لیں نویت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی نیت کی، پھر جیسے ہی وہ باہر نکلا مسجد سے یہ نفل اعتکاف ختم ہو گیا، دوبارہ آیا تو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی، بار بار نیت کرنی پڑے گی۔ 10 دفعہ مسجد سے باہر گیا، 10 دفعہ مسجد میں آیا تو 10 دفعہ نیت کرنی۔ اب ایک آدمی ہے مسجد کے مؤذن صاحب، مسجد میں آئے نیت کر لی اعتکاف کی، پھر وضو خانے میں چلے گئے، پھر واپس آئے تو پھر ان کو اعتکاف کی نیت کر لی تو اعتکاف کا ثواب ملے گا، پھر وضو خانے کی طرف چلے گئے تو پھر نفل اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو نفل اعتکاف مسجد کی حد سے نکلنے سے فوراً ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ آئیں تو دوبارہ نیت کریں۔ تو نفل اعتکاف میں بار بار نیت کرتے رہیں گے، اس میں قضا نہیں، قضا جو ہے یہ سنت اعتکاف، مگر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی ہے کہ میرے بندے میرے حبیب کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اعتکاف کا عشرے کے اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو ان سے کمی کوتاہی ہو جائے گی، تو اب یہ قضا کریں گے تو 10 دن کی قضا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، 10 دن کی قضا بیچارے کیسے کریں گے؟ لہذا قضا کے لیے صرف 1 دن کی قضا ہے۔ 10 دن کی نیت سے بیٹھا تھا، دوسرے دن اعتکاف ٹوٹ گیا تو اصولی طور پر تو 8 دن کا کرنا چاہیے، مگر شریعت نے رعایت دے دی کہ صرف 1 دن کا قضا کرنا پڑے گا، بس 1 دن، اور اگر رمضان کے علاوہ اس کی قضا کرے تو روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ رکھ کے اس کی قضا کرے، روزہ رکھ کر روزہ رکھ کر اس کی قضا کرنی پڑے گی رمضان کے علاوہ، اور اگر اسی رمضان میں رکھ لیتا ہے تو اسی رمضان کے روزے میں ہی قضا ادا ہو جائے گی، تو صرف 1 دن کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو آج 28 دن 8 دن پورے ہو گئے، کل آخری دن ہے تقریباً 9واں دن۔ تو قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور نیت کرے کہ یا اللہ میرا جو مصنون اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی میں نیت کرتا ہوں، پھر رات مسجد میں گزارے، رمضان کے علاوہ دن ہے تو اگلے دن روزہ رکھے اور سارا دن روزہ رکھ کے مغرب کی اذان، مغرب کے بعد میں مسجد سے نکل جائے، پورے 24 گھنٹے کا اعتکاف ہو جائے۔ اور اگر رمضان ہی میں کر رہا ہے تو رمضان میں جیسے ابھی آج ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں مصنون اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میری کمی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت لاپرواہی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اگر میرا یہ مصنون اعتکاف ٹوٹ چکا ہو تو یا اللہ آج میں اس آخری دن میں اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اب قضا کی نیت کر لی، اب ذرا احتیاط سے یہ دن گزارے، بہت چوکنا ہو کر گزارے، تو اب کیا ہوگا اس کا فائدہ کہ کوئی قضا ذمے میں لازم نہیں رہے گی، اگر ٹوٹ چکا ہے تو قضا ادا ہو گئی، نہیں ٹوٹا تو یہ نیت بیکار ہے، مصنون چل ہی رہا ہے، مصنون اعتکاف پورا ہو گیا۔ تو اب کتنے بیچارے مسلمان ہیں جن کے اعتکاف ٹوٹ چکے اور ان کو پتہ بھی نہیں، اور ان کے ذمے اعتکاف کی قضا بھی لازم آ گئی ہے اور قضا کا بھی علم نہیں، بھائی جب پتہ ہی نہیں کہ ٹوٹا ہے تو وہ قضا کیسے کریں؟ تو وہ تو بیچارے ہار پہن کر ہی چلے جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارا مصنون اعتکاف پورا ہو گیا، حالانکہ ان کے ذمے قضا لازم ہو گئی، ان کو تو اب 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی، 1 روزہ رکھنا پڑے گا، اتنی بڑی ذمہ داری ان پر آ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں، اور وہ بیچارے ہاتھ پہن کر خوشی خوشی جا رہے کہ ہمارا اعتکاف مصنون پورا ہو گیا۔ آج ایک ساتھی نے ایک طالب علم نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس وقت اس تک نگاہ گئی بھی نہیں تھی، اس وقت تک توجہ گئی بھی نہیں تھی کہ بھائی یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ محلے کا ایک بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سارے محلے والوں کا اعتکاف ادا ہو جائے،
ان سے جو ہے اعتکاف کا گناہ ختم ہو جائے گا سنت چھوڑنے کا. اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو پھر سبھی سنت موقدہ چھوڑنے کے گناہ گار ہو جائیں گے. یہ تو بات ہے. اب اس طالب علم نے سوال یہ کیا کہ مصنون اعتکاف میں بیٹھا محلے میں سے 2 آدمی فرض کیجیے اور دونوں کا اعتکاف مصنون ٹوٹ گیا, تو اب سارے اہل محلہ گناہ گار ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیے کیسا پیارا سوال ہے, برمحل بر موقع سوال ہے کہ بھئی یہ 2 افراد سارے محلے کا ثواب لینے کے لیے آئے تھے کہ سارے محلے میں, اب اس محلے کے ارد گرد 5000 افراد رہتے ہیں تو 5000 افراد کی طرف سے سنت علی الکفایہ یہ ادا کر رہے ہیں اور سب کو گناہوں سے بچا رہے ہیں. اب ان کا ہی مصنون اعتکاف نہیں ہوا تو 5 کے 5000 کی اعتکاف سب کے سب سنت کے چھوڑنے کے گناہ گار ہو گئے. کیوں؟ یہ سمجھا جائے گا گویا اس مسجد میں سنت اعتکاف ہوا ہی. اب اندازہ لگائیے کہ اعتکاف کی سنت علی الکفایہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں. سب خوش ہیں کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں 15 آدمی بیٹھے ہیں, ہماری مسجد میں 10 آدمی بیٹھے ہیں, ہماری مسجد میں 2 آدمی بیٹھے ہیں. مگر یہ دیکھنا ہے کہ پورا کس کا ہوا ہے مصنوع اعتکاف, تاکہ سنت موقدہ علی الکفایہ سب کی صحیح ہو جائے. بھائی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اگر کوئی آدمی نماز جنازہ غلط پڑھا دے, اس کے فرائض ہی ادا نہ کرے, بغیر وضو کے پڑھا دے, اب ایک آدمی بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو سب گناہ سے بچ جائے. یعنی ایک آدمی بھی نماز جنازہ پڑھا دے اہل محلہ میں سے, اور کوئی بھی نہیں ہے, بس ایک ہی آدمی نے نماز پڑھ لی اور اسی نے جا کے جنازے کو دفن کر دیا, مگر اس نے بغیر وضو نماز پڑھا دی, تو سارے اہل محلہ گناہ سے بچیں گے تھوڑی؟ کفایہ باقی رہ گیا کہ نماز ادا ہی نہیں. تو ایسے ہی جب سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو سنت ادا نہیں ہوئی اس محلے والوں کی, تو سارے محلے والے گناہ گار ہوئے. تو معلوم ہوا کہ اہل محلہ کو ایسے لوگوں کو اعتکاف میں بٹھانا چاہیے جو مسائل سے واقف ہوں, تاکہ وہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں یہ سارے محلے کے وکیل ہیں, جو ہے سب اہل محلہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے عائد جو ہے عبادت کو ادا کرنا. اب یہی کمی کوتاہی کر جائیں گے تو سارے اہل محلہ بری ذمہ تھوڑی ہوں گے. اس لیے بھائی ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو آج اس وقت ہمارے معتکفین میں سے اگر چاہیں تو یہ نیت کر لیں تو اچھا ہے, اور ہماری طرف سے اس نیت کرانے پر کوئی اصرار اور زبردستی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اس کو اپنے اوپر پورا اعتماد ہے تو اچھی بات ہے, اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں. جس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید غفلت لاپرواہی میں کچھ ہو گیا ہوگا, تو اگر وہ احتیاطاً نیت کر لے, یہ نیت احتیاطاً ہے تو کر لے تو بہتر ہے. تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اگر میرا مصنون اعتکاف ٹوٹ چکا ہے تو میں آج کے دن قضا کی نیت کرتا ہوں تاکہ یہ ذمہ داری میری ادا ہو جائے, تو قضا کی نیت ہو جائے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی اس عبادت اعتکاف کو قبول فرما لے اور اپنے قرب کا اپنی رضا کا ذریعہ بنا لے, اور ہماری سب کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں, معاف فرما دیں. یہ جو آج احادیث مبارکہ پڑھی یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جس میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعائیں منقول ہیں. ہمارے آقا نے ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرمائی, اللہ سے مانگنا سکھایا ہے ہر موقع پر. یعنی بیت الخلا جاؤ تو دعا مانگ کے جاؤ. بیت الخلا یہ دعا مانگنے کا موقع کہاں تھا؟ حضور نے تعلیم دیا کہ نہیں یہاں بھی تمہیں دعا مانگ کے جانا, اور باہر آؤ تو بھی دعا مانگو, وضو کرنے بیٹھے تو دعا مانگو, اور مسجد میں آؤ تو دعا مانگو, مسجد سے باہر جاؤ تو دعا مانگو, گھر میں داخل ہو تو دعا مانگو, گھر سے نکلو تو دعا مانگو, بازار پہنچو تو دعا مانگو, سونے لگو تو دعا مانگو, اٹھو تو دعا مانگو, رات کو اچانک نیند میں آنکھ کھل جائے تو دعا مانگو. کون سا ایسا لمحہ ہے
کون سا ایسا وقت ہے جس کی دعا تعریف؟ بیماری ہو جائے تو یہ دعا مانگو، صحت مل جائے تو یہ دعا مانگو، خوشی ملے تو یہ دعا مانگو، غمی آئے تو یہ دعا مانگو، تعزیت کرنی ہے تو یہ دعا مانگو، کپڑا پہننا ہے تو یہ دعا مانگو، نیا کپڑا پہننا ہے تو یہ دعا مانگو، صبح کا وقت ہو تو یہ دعا مانگو، شام کا وقت ہو تو یہ دعا مانگو، سفر میں جاؤ تو یہ دعا مانگو، سفر سے واپس لوٹو تو یہ دعا مانگو۔ یعنی ہر وقت دعا دعا دعا، یعنی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ سے رابطہ کرنا سکھایا، اللہ سے تعلق کرنا سکھایا کہ اللہ سے کیسے تعلق کیا جائے، اللہ سے تعلق بنانا سکھایا کہ کیسے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے لینا آ جاتا ہے۔ ان دعاؤں میں وہ کشش ہے جو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جیسے چکمک لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس سے زیادہ ان دعاؤں میں تاثیر ہے، کشش ہے کہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، اللہ کی عنایات کو کھینچتی ہے۔ کہ میرے محبوب کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات یہ کہاں بولے گئے، جہاں بولے گئے وہ رحمتیں وہاں نازل ہونے لگے۔ تو بھائی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے آقا کی ان کلمات کو یاد کریں، یہ ہمارے فائدے کے لیے حضور نے سکھایا۔ یہ دعائیں حضور کی شفقت کی نشانی، ہمارے نبی کیسے شفیق کیسے مہربان تھے وہ ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے۔ قیامت تک کے لیے ہر امتی کو دے گئے، یعنی یہ وہ حضور کی طرف سے عطائیں ہیں، حضور کی طرف سے ہدیے ہیں، تحفے ہیں جو امت کو دے کے گئے ہیں حضور، اور وہ ہم نہ لیں اور نہ اپنائیں تو کتنی نقصان کی بات ہے، کتنے خسارے کی بات ہے۔ بھائی آپ کو آپ کا دوست خوشبو دیتا ہے، پرفیوم دیتا ہے، اب آپ اس کو لگاتے ہی نہیں، آپ نے اس کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا، اسی طرح شاپر میں بند کر کے الماری کے اندر تالے میں رکھ دیا کہ میرے دوست نے دیا ہے، میرے گہرے ساتھی نے دیا ہے۔ تو بھائی جب آپ استعمال کریں گے تو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسرے کو بھی خوشبو آئے گی، وہ بھی خوش ہوگا، اور آپ کا دوست بھی خوش ہوگا کہ دیکھو میری دی ہوئی خوشبو کو استعمال کر رہا ہے، خود بھی اس سے مہک لے رہا ہے، دوسروں کو بھی مہک پہنچا رہا ہے، اور اس کو اطلاع ملے دوست کو کہ بھئی اس نے تو آپ کا قیمتی پرفیوم وہ تو اندر الماری میں رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی اٹھاتا ہے اس کو چوم دیتا ہے کہ میرے سچے اور مخلص دوست کا دیا ہے، اور چوم کے دے دیتے، تو بتائیے کہ وہ دوست خوش ہوگا یا ناراض؟ اتنا اس کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی کہ میں نے تو اس کو یہ پرفیوم اس لیے دیے تھے کہ یہ خود بھی اس سے مہک حاصل کرے، ایسی قیمتی پرفیوم ہے مگر یہ نہ خود مہک حاصل کر رہا ہے نہ دوسرے کو حاصل کرنے دیتا ہے، بند کر کے رکھتے۔ تو بھائی یہ وہ دعائیں ہیں جس میں مہک ہی مہک ہے، اگر اس مہک کو ہم نے استعمال کیا تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہماری اولاد اور نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گے، ان کو بھی سکھائیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے، اور ہم نے اس کو کتابوں میں ہی رہنے دیا تو وہ گویا کہ یہ ہدیہ بند رکھا ہوا ہے۔ تو جو والدین دعائیں پڑھتے ہیں ان کی اولادیں بھی پڑھتی ہیں۔ اب یہ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ دعا آئی تو ایک ساتھی درس میں یہ بات آئی کہ ایک دفعہ ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے اپنی 5 سال کی بچی کو یہ دعا یاد کرا، یہ صبح شام پڑھتی ہے۔ اب بتائیے اس کی چھوٹی معصوم بچی جب یہ پڑھتی ہوگی تو اس کا معصوم دل، معصوم زبان، اور پھر اس پر یہ کلمات، تو اللہ کی رحمت کیسی برستی ہوگی اس گھر پر جہاں یہ بچی یہ کلمات پڑھتی ہے، بتائیے۔ اور جس گھر کا ہر بچہ یہ دعا پڑھے تو وہاں کیا انوار کی بارش ہوگی، ہر بڑا یہ کلمات پڑھے تو کتنی رحمتیں برسیں گی، وہ گھر آسمان والوں کو منور نظر آئے گا، چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ وہ قیمتی ہدایہ ہیں جو ہمارے آقا نے ہمیں دیے ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں۔
یا تو لے کر ہم نے چپکے سے بس الماری میں رکھ دیے ہیں، یا پھر اس کی طرف توجہ ہی اس کو لیا ہی نہیں۔ تو بھائی یہ ساری دعائیں سیکھیں، ساری دعائیں عمل میں لے کر آئیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ اور بھائی اگر اس کا کوئی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہوتا، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، پھر بھی ہمیں پڑھنا تھا، اس لیے کہ یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے کہ یہ ہمارے آقا کی تعلیم پر مبنی ہے۔ ہم تو اس جذبے سے پڑھیں گے کہ ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی، محبوب کی عطا ہے، محبوب کی عنایت ہے، ان کا ہدیہ ہے، اس کو کیسے رد کریں؟ اس کو تو لیں گے۔ تو بہرحال ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس کو زندگی کا وظیفہ حیات بنانا، موت تک کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں کہ بھائی ایک دن پڑھ لیں گے بس کافی ہے۔ جیسے کھانا روز ہے، پینا روز ہے، اسی طریقے سے یہ دعائیں روز ہیں، روزانہ کی۔ تو یہ ایک حدیث پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح اور شام یہ کلمات کہہ لے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچائے، فیضرہ شیء کوئی چیز اس کو نقصان دے، ضرر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو یہ کلمات صبح پڑھ لیں 3 دفعہ اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لیں، تو بتائیے کوئی دنیا کی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنے آسان کلمات ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم کمپیوٹر کے کیسے فنکشن سیکھ جاتے ہیں، موبائل کے سارے فنکشن سیکھ جاتے ہیں، تو یہ دعائیں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ تو اس سے زیادہ آسان ہے، یہ تو 14 صدیوں سے مسلمان پڑھتے چلے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ سیکھنا بھی آسان ہے، توجہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر توجہ اور دھیان دے دیں گے تو چند دن میں سیکھیں، اور توجہ اور دھیان نہیں دیں گے تو ہمیں بڑی مشکل لگے گی۔ ہمارے پاس ساتھیوں نے تو ان دعاؤں کو اپنے موبائل میں سیو کر دیا، اور خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی میسج سینڈ کرتے ہیں کہ بھائی تم بھی پڑھو، اور ہر ایک دوسرے کی عادت بنانے کے لیے وقت پر اس کو سینڈ کرتا ہے، بھائی صبح ہے یہ دعا پڑھ لینا، ابھی آج شام ہو گئی یہ دعا پڑھ لو۔ تو انہی چیزوں کو جو ذریعہ گمراہی ہیں، ذریعہ غفلت ہیں، انہی چیزوں سے وہ دیکھی ذریعہ انابت بنا رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ تو خود بھی پڑھ رہے ہیں اس میں سے دیکھ کے کہ زبانی یاد نہیں ہو رہی تو چلو موبائل البتہ جیب میں نکالا اور اس کو پڑھ لیا، اور اپنے دوستوں کو 10 20 25 کو سینڈ کر دیا اسی وقت کہ بھائی یہ پڑھ لو، پھر ان سے جواب مانگا کہ بھائی پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور پھر صبح پھر شام، صبح شام پڑھنی ہے 3 دفعہ۔ تو آپ اگر اس طرح پابندی سے ہر شخص دوسرے خود بھی پڑھنے لگے، دوسرے کو یاد دہانی کرانے لگے، تو یہی آلات ذریعہ رحمت بن جائے، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ آلات کا استعمال کرنا ہی ختم کر دیں، کہ بھائی کوئی آدمی موبائل استعمال ہی نہ کرے، یعنی نیٹ استعمال ہی نہ کرے۔ ہمیں ان کے مضر اثرات سے بچتے ہوئے، اپنی اسلامی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، یہ باطل کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے، انہی کی چال کو ان پر الٹتے ہوئے ہم اس کو اپنے فائدے میں لیا۔ یہ ہو مسلمان کا کام، یعنی یہ ایک وار، ایک جنگ چل رہی ہے کہ باطل انہی چیزوں سے ہمیں بے حیائی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ہم انہی آلات کو حیا کے لیے استعمال کر لیں، حضور کی سنتیں کے پھیلانے میں، رواج دینے میں کر لیں، تو کتنا فائدہ ہو جائے کہ علماء سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ میں نے دعائیں پڑھی ہیں معتبر کتاب سے، اور پھر اس کو اس میں لے لیں اور پھر اس کو سینڈ کریں، سب کو عادی بنیں، جتنے دوست احباب ہوں ان سب کو میسج کر کے بھئی میں نے پڑھ لی ہے یہ دعا، آپ بھی پڑھ لو، میں نے پڑھ لی آپ بھی پڑھ لو، بچوں کو بھی یاد کرائیں، عورتوں کو بھی یاد کرائیں، تو پھر یہی آلات ہمارے لیے ذریعہ رحمت بن جائیں، اور ہم باطل کے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جائیں، اور ان کی چلائی ہوئی چال سے بھی حفاظت ہو جائے۔ تو ایک ہی یہ دعا سامنے آئی۔ پھر حدیث کا اور بھی حصہ ہے، اس زمانے میں سب لوگ عمل والے تھے، عمل کے جذبے ان میں تھے،
تو جو راوی حدیث ہیں کہ ابان قد اصاب و طرف فالج، ان کو فالج لگا ہوا تھا، یعنی فالج کا مرض ہو گیا تھا. تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو ان کا ایک دھڑ مفلوج تھا. تو ایک آدمی ان کے دھڑ کو دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ تو فالج والا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو ان کو فالج نے کیسے نقصان پہنچا دیا؟ گویا وہ جو شخص تھا آنکھوں سے سوال کر رہا ہے، زبان سے نہیں بولا، سوالیہ آنکھیں تھیں اس کی کہ آپ حدیث تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو پڑھ لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور آپ کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ فالج ہے. تو فجعل الرجل ينظر الیہ فقال له ابان، تو ابان نے ان سے فرمایا ما تنظر الیہ، ارے بھائی مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ان کے سوال کو سمجھ گئے کہ یہ جو حدیث ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی، لیکن بات یہ ہے کہ لم اقل یومئذ، جس دن مجھے فالج کا حملہ ہوا اس دن میں یہ دعا نہ پڑھ سکا، کسی وجہ سے بھول گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دعا نہ پڑھ سکا اور فالج کا ٹھیک ہو. لیمضی اللہ علیہ قدرہ، تاکہ اللہ کی تقدیر مجھ پر جاری ہو جائے. تو اللہ کی تقدیر غالب آئی اور اتفاق سے میں دعا پڑھنا بھول گیا اور اسی دن فالج ہو اور یہ میری تقدیر ہوتا. تو دیکھیے اس زمانے میں عمل کا رواج تھا، بیان اور عمل ساتھ ساتھ. اگلی روایت یہ ہے حضرت ابھی معراج سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص صبح کو چوتھا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو صرف ایک دفعہ پڑھے تو کیا ملے گا اس کو؟ کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے جو غلام، آل اسماعیل کا غلام اس زمانے میں سب سے قیمتی اور مہنگا شمار ہوتا ہے، تو اس غلام کے برابر ثواب ملے گا. وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے، اور اس کے لیے شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. 5 انعام مل رہے ہیں، غلام آزاد کرنے کا ثواب، شیطان سے حفاظت، اور 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے شام تک. اور اگر شام کو کہہ لیا تو صبح تک ایسا ہی ہو. یہ حدیث راوی نے بیان فرمائی. تو ایک شخص نے سنی، پھر وہ شخص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، فرآ رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم، خواب میں حضور کی زیارت کی. تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو عیاش جو ہے کہ آپ کی طرف سے یہ حدیث بیان فرمائے کہ جو چوتھا کلمہ پڑھ لے صبح کو تو شام تک اس کے لیے شیطان سے بھی حفاظت ہو جائے گی، ایک گناہ آل اسماعیل کے آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ باقی آپ نے فرمایا خواب میں. وہ شخص حضور سے پوچھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال صدق ابو عیاش، کہ بھائی ابو عیاش نے سچ کہا، یعنی وہ جو حدیث بیان فرمائے بالکل سچ ہے. یا ابو داؤد اور ابن ماجہ کی. اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. یا اللہ، رخصت ہوتی گھڑیاں اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ، مہینے بھر کی ساری خطائیں معاف فرما دیں اور رخصت ہوتی گھڑیوں میں رحمتوں کی بارش فرما دیں. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہماری کوتاہیوں کو، بے ادبیوں کو، سب کو معاف فرما دیجیے. سب پر معافی کا قلم پھیر دیجیے، سب کو درگزر فرما دیجیے. مواخذہ نہ فرمائیے، پکڑ نہ فرمائیے، گرفت نہ فرمائیے. ہمیں مسنون اعتکاف کا ثواب نصیب کرنا. اے اللہ، ہمارے اعتکاف کو حقیقی معنی میں اعتکاف مسنون بنائیں اور اس کی پوری برکتیں، پورے فضائل ہمیں نصیب کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.